کوئی لوگ میری بات سمجھ جائیں، اسلام قبول کر لیں. لیکن جب آپ طائف گئے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کے پیچھے بچوں کو لگایا، اور جتنے بھی اوباش اور بدماش تھے وہ آپ کے پیچھے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں. آپ کے پورے جسم سے خون نکلا، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. اتنا آپ کو ستایا ہے، اور اتنا زیادہ خون بہا کہ آپ چل نہیں سکتے تھے. تو وہ بدماش کیا کرتے؟ آپ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اٹھا کر کھڑا کرتے، اور پھر آپ کو چلنے پہ مجبور کرتے کہ آپ چلیں، اور وہ پتھر ماریں آپ کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا آپ کو ستایا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور آپ کے چہرے پر پھر بھی یہ تاثر نہیں آیا کہ شاید میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. جب سارے لوگ میرے مخالف ہیں تو شاید یہ میرا کام غلط ہے. نہیں، قطعاً آپ کے چہرے پر یہ تاثر نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو عذاب کے فرشتے کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا. اگر یہ طائف والے آج میری بات کو نہیں سمجھتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں میری بات کو سمجھ جائیں، اس لیے میں ان کے لیے کبھی بد دعا نہیں کروں. اتنا اس کو اپنی بات کے اوپر اور اپنے کاز اور اپنے مشن کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹرسٹ اور اتنا اعتماد تھا کہ ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار، ہر تکلیف برداشت کرنے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بشارت کے لیے، خوشخبری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرتے ہیں، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ جو مذہب کے اوپر تم ہو اور جس مشن کے اوپر تم ہو، وہ مشن، وہ مذہب، وہ سچا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. تمہارا کاز، تمہاری محنت وہ کبھی ضائع نہیں جائے گی. اللہ تمہیں کبھی رائے گا اور ضائع نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس مدد کے ذریعے اللہ تمہارے دلوں کو اطمینان دینا چاہتا. مشکل ہو جاتی ہے نا، انسان ہے، صحابہ تو ہیں لیکن پھر بھی انسان ہے. 3000 کا لشکر دیکھ رہے ہیں، پھر اپنی صفوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں 700 آدمی نظر آتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں تو 3000 کا لشکر ہے، تو دل کے اندر تو کوئی نہ کوئی بات آتی ہے. ہر آدمی کے دل میں فطرت ہے، نیچر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ مدد جو میں نے اپنی آپ کو دکھائی تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، مطمئن ہو جائے. جب آدمی پریشانی میں اور سختی میں ہو اور اس کو کسی کی طرف سے مدد مل جائے تو وہ احسان وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکتے. خصوصاً جب آپ ایسی مصیبت میں ہو جہاں پر آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، جہاں آپ اپنی جان گنوا سکتے ہیں، وہاں پر جب آپ کو کسی کی طرف سے مدد اور ڈیفنس ملتا ہے، کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے انسان، کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جو تمہاری مدد کی، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ لوگ، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دلوں کے اندر اطمینان ڈال، آپ کا دل مطمئن ہو جائے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. العزیز الحکیم، جو زبردست حکمت والا. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہلاک کر دے کافروں کا ایک گروپ، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، اور ذلیل کر کے دنیا کو دکھا دے کہ دیکھو جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پس وہ ناکام لوٹ کر جائیں، ناکام. اور اسی طرح ہوا. اللہ نے غزوہ بدر کے اندر بھی اور غزوہ احد کے اندر بھی مسلمانوں کا اگرچہ نقصان ہوا لیکن آخر میں فتح پھر مسلمانوں کو ہوئی. نقصان ہوا لیکن فتح پھر مسلمانوں کو ہوئی، اور کافروں کو ایک مرتبہ پھر اللہ نے ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے واپس لوٹایا، وہ مکے کی طرف لوٹ کر آئے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. فرمایا کہ اللہ ان کو معاف کرے یا ان کو سزا دے. اے پیغمبر، آپ کو اس کے اندر کوئی اختیار حاصل نہیں، آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں. آپ سفارش کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس دعا کے بدلے میں عطا کرنا یہ اللہ کا کام، اللہ کا کام. ٹھیک ہے نا جی. جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو اللہ نے اختیار دیا ہے مکمل، وہ جو چاہے کر سکتا ہے،
جس کو چاہے جنتی بنا دے، جس کو چاہے جہنمی بنا دے. ٹھیک ہے نا جی. وہ بہت غلط عقیدہ ہے. یہ اللہ کا مختار کل، یہ اللہ کی صفت ہے. مختار کل کا مطلب یہ کہ ہر چیز کا اختیار. تھوڑا کچھ اختیار اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے، لیکن ہر چیز کا اختیار یہ اللہ کی صفت ہے، یہ بندے کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. وہ مختار کل ہے، اس نے ہر چیز کا اختیار اپنے پاس اور اپنی طاقت اور قدرت میں رکھا ہے. اگر ہم یہ صفت کسی انسان کے لیے ثابت کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اس کی وجہ سے ہم اپنا ایمان گنوا سکتے ہیں. مختار کل صرف اور صرف اللہ کی ذات. اس لیے اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. او یعذبہم او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ ان کو معاف کرے یا ان کو سزا دے، یہ اس کا کام ہے، اس کی حکمت ہے. وہ جیسے چاہے اس طرح کر سکتا ہے. فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہے. اور ہر وہ آدمی جو کسی مناسب چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھے اس کو ظالم کہتے، اس کو ظالم کہتے. ٹھیک ہے نا جی. عبادت اللہ کا حق ہے. عبادت کی جگہ، سر جھکانے کی جگہ وہ اللہ کا در اور چوکٹ ہے. اب ایک آدمی اگر اپنے سر کو کہیں اور جھکائے گا تو وہ بھی ظالم کہلائے گا. وہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے ظالم کو جانتے ہیں کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ بہت بڑا ظالم یا سب سے بڑا ظالم کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم وہ آدمی ہے جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے. جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے وہ سب سے بڑا ظالم. کتنے لوگ دنیا میں ہیں، کتنے لوگ دنیا میں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو کیا وہ ظالم کی کیٹیگری میں نہیں آتا؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر کوئی آدمی کفر کے ساتھ تو حکومت کر سکتا ہے، ظلم کے ساتھ کبھی حکومت نہیں کر سکتا. ظالم کو اللہ کبھی ڈھیل نہیں دیتا، کبھی ڈھیل نہیں دیتا. قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالی اس پوری کائنات کو ختم کر دیں گے، سب کو مٹا دیں گے، ختم، ایک آواز کے ساتھ سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی مار دے گا، جبرائیل امین کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس کو بھی مار دے گا. کل من علیہا فان، ہر چیز کو ختم کر دیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی موت کے فرشتے سے پوچھیں گے کہ کون رہ گیا؟ وہ کہے گا عرش کے اوپر آپ اور عرش کے نیچے میں، بس، اور کچھ چیز باقی نہیں رہی، سب ختم. جن، انسان، جنات، فرشتے سب ختم ہو گئے. پھر اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، اب تو بھی مر جا، اس لیے کہ میں نے اپنا یہ وعدہ سچا کرنا ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز کو مٹنا ہے، تو بھی میری مخلوق ہے لہذا تو بھی مر جا. وہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ بھی مر جائے گا، ختم. ایک اکیلے تنہا اللہ سبحانہ و تعالی باقی رہ جائیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمائیں گے این الملوک، کہاں ہے بادشاہ جو کہتے تھے کہ ہم بادشاہ ہیں، آج بتاؤ میرے مقابلے میں آؤ. کون ہے وہ جو تم میرے شریک ٹھہراتے تھے، آج میرے سامنے لے کر آؤ. کون ہے وہ؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ کہاں ہے ظالم، این الجبارون، کہاں ہے ظالم جو دنیا میں ظلم کا بازار مچا کے رکھتے تھے، انسانوں کو قتل کیا کرتے تھے، جانوروں پہ، انسانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے. آج آ کر میرے سامنے کھڑے ہو کر اور میرے ساتھ بات کرو. این المتکبرون، کہاں ہے وہ غرور اور تکبر کے ساتھ چلنے والے لوگ، آج آ کر اپنے غرور اور تکبر کو میرے سامنے پیش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمائیں گے ایک جملے کے ساتھ ساری کائنات کو مٹا دیں گے اور پھر ایک آواز کے ساتھ سارے کے ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کر دیں. پھر دوبارہ سب کو زندہ کر کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ عدالت لگے گی اور وہاں پر پھر فیصلے ہوں گے. تو ظالم کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا. اور ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. مشرک کو بھی اللہ نے سب سے بڑا ظالم کہا. اور دوسرا ظالم وہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزان